ترمذی شریف کی روایت میں ہے، سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب۔ میں آئے لوگوں، اگر میرے بعد نبی کوئی ہوتا، میں خاتم النبیین نبی نہ ہوتا، میں رب کا آخری رسول اور نبی نہ ہوتا، اور اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اتنی عظمت و شان عطا فرمائی، اتنا مقام عطا فرمایا کہ یہ نبوت کے درجے پر فائز ہو جاتے اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا۔ اس طریقے سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، روایت کرتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی لانظر الی شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر۔ یعنی عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں انسانوں اور جنوں کے شیاطین، یعنی جو انسانوں میں شیاطین ہیں، جیسے کہ اللہ کلام فرماتا ہے من الجنۃ والنار، کہ یہ شیطان جو ہیں یہ جنوں سے بھی ہیں انسانوں سے بھی ہیں۔ ہمارا جو جنوں کے شیطان ہیں، جو انسانوں کے شیطان ہیں، سب کے سب میری عمر سے بھاگتے ہیں۔ میرے عمر آتے ہیں، ہمارا شیطان راستہ بدل لیتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ بخاری مسلم کی یہ روایت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، میں سو رہا تھا تو میں نے خواب دیکھا، لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے اور مجھ کو دکھائے جا رہے ہیں، وہ سب کرتے پہنے ہوئے ہیں، کسی کا کرتا ہمارے سینے تک ہے، بال کے کرتے اس سے نیچے ہیں۔ میں پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا گیا تو اتنا لمبا کرتا پہنے ہوئے تھے کہ ان کا کرتا زمین پر گھسیٹ رہا تھا، یہ زمین پر گھسیٹتے ہوئے جا رہے تھے۔ تو لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس سے پھر کیا مراد ہے، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اس کے مطلب ہے دین، یعنی جس کا جتنا دین ہے، جس اندر جتنا ایمان ہے، اتنا ہی اس کا کرتا لمبا تھا۔ یعنی پیارے عمر کو اللہ نے اتنا عظیم دین عطا فرمایا، اتنا عظیم ان کے دل میں ایمان ہے۔ اسی طریقے سے ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا قسم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ۔ بے شک اللہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے جو ہے زبان پر اور ان کے دل پر حق کو جاری فرما دیا۔ یعنی جو عمر فرماتے ہیں وہی حق ہوتا ہے، جو عمر کی زبان سے نکلتا ہے وہی حق ہوتا ہے۔ عمر کے دل میں بھی حق ہے، عمر کی زبان پر بھی حق ہے۔ بلکہ میں طبرانی کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میرا کا ارشاد فرمایا، من ابغض عمر فقد ابغضنی ومن احب عمر فقد احبنی۔ اے لوگو، عمر مراد رسول ہے، رسول نے رب کی بارگاہ سے عمر کو مانگا ہے۔ من ابغض عمر، جس نے عمر سے بغض رکھا اس نے ابغضنی، مجھ سے بغض رکھا۔ من احب عمر فقد احبنی، اور جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ عمر کی شان کیا ہے، عمر کا مقام کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرا قسم نے ارشاد فرمایا، لقد کان فی ما قبلکم من الامم محدثون فإن یک احد فی امتی فإنہ عمر۔ میں اے لوگوں، پہلے تمام نبی، جتنے نبی بھی گزرے ہیں، ہر نبی کی امت میں ایک محدث تھا۔ ہمارا اگر میری امت میں محدث ہے تو وہ عمر کی ذات ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ، محدث کیا ہوتا ہے؟ محدث کسے کہتے ہیں؟ ہمارا محدث وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے ملائکہ کلام کرے، یعنی زبان اس کی ہو، کلام ملائکہ کا ہو، زبان اس کی بول رہی ہو، کلام ملائکہ کا نکل رہا ہو۔ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شان بیان فرماتے ہوئے حضرت حسن رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت حذیفہ سے فرمایا، تعریف کیا انہیں کہ لوگوں کو ان کی طرف آئیں دے دو اور ان کے ساتھ ان کو عطیات بھی بطور مال جو ہے عطیات مال میں تقسیم کر دو، جتنا مال ملا ہے وہ تقسیم کر دو۔ پھر حذیفہ نے عرض کیا ہے، عمر بن خطاب جیسے آپ فرما رہے ہیں میں نے ایسے ہی کیا ہے، تنخواہیں بھی دی ہیں، عطیات بھی دیے ہیں، لیکن بہت سا مال بقایا ہے۔
پیارے عمر نے فرمایا آئے حذیفہ یہ سارے کا سارا جو مال ہے یہ مال غنیمت ہے، اللہ نے مسلمانوں کو دیا ہے تو یہ سب مسلمانوں میں تقسیم کر دو، یہ عمر اور اس کی اولاد کا مال نہیں ہے۔ یہ عمر ہیں جنہیں مال سے کوئی محبت نہیں تھی، بلکہ فرمایا کہتے معاویہ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دولت نہیں آئی اور نہ ہی آپ نے اس کی تمنا کی، نہ ہی آپ نے اس کی طلب کی، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس دولت آئی اور بہت زیادہ آئی، لیکن پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کوئی سروکار نہ ہوا آپ نے شاہانہ زندگی کی بجائے فقیرانہ زندگی بسر کی۔ مال اتنا آیا، فرمایا مدائن کا شہر فتح ہوا، اس شہر سے اتنا مال غنیمت ملا کہ اس شہر کو فتح کرنے والے 12,000 جو ہے 60,000 سپاہی تھے، ان میں سے ہر سپاہی کو 12,000 درہم مال غنیمت ملا تھا۔ اتنا مال آیا، اور یہ بھی شاہ کسریٰ کی قالین کے علاوہ مال تھا، جس قالین کا ایک جو ہے 4 جو ہے انگل کا ٹکڑا، ایک بالش کا ٹکڑا جو تھا اس کی قیمت 20,000 رقم تھی۔ فرمایا اتنی رقمیں آئیں، اتنا مال آیا، لیکن پیارے عمر نے مال سے محبت نہیں کی بلکہ فقیرانہ زندگی بسر کی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اتنا محبوب کے پیارے یار سے ہمیں محبت اور پیار